دنیا کے اندر بہت سے مسلمان ہمارے اپنے سماج میں اور تعلق والوں میں ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن صاحب حیثیت ہونے کے باوجود آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں خواہ مخواہ کے اپنے اوپر عائد کر رکھے۔ ہم نے کہا حج اس وقت کریں گے جب میں اپنی زندگی سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا، حج اس وقت کریں گے جب میرے تمام بچوں کی تمام بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، حج اس وقت کریں گے جب میں گھر بناؤں گا۔ یہ خواہ مخواہ کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے ذمے اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی سے متعلق عائد کر رکھے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کو نہیں رکھا، بس یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس آدمی کے اندر استطاعت اور اہلیت آتی ہے، جس آدمی کے پاس اتنا دھن آتا ہے، اتنی دولت اور مال آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے گھر کو جائے اور واپس آئے، اس آدمی پر اللہ کے گھر کو جانا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ بس اللہ نے اتنا کہا۔ اللہ نے اس آیت میں آگے اور پیچھے کہیں یہ نہیں کہا کہ گھر بھی بنانا ہے اور حج کو آنے سے پہلے پورے بچوں کی شادیاں بھی کرنا ہے۔ یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہیں کہی، یہ لوگوں نے خواہ مخواہ، اور لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ حج جو ہے وہ آخری عمر میں بڑھاپے میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جلدی کریں گے تو پھر گناہ نہیں کر سکتے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں جو لوگوں نے خود اپنے اوپر طاری کر رکھی ہیں۔ آخر میں کیوں کرنا؟ اس لیے کہ جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب جائیں گے اکٹھا پوری زندگی کا ایک ساتھ معاف کرا کے آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام غلط تصورات اور خیالات ہیں جس میں لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر نکلنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ تو پانچواں جو مرحلہ ہوگا، اس مرحلے پر جو حساب و کتاب، تفتیش اور جانچ پڑتال ہوگی، وہ حج اور عمرے سے متعلق ہوگی۔ آیا انہوں نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ اگر حج کیا تو سنت کے مطابق صحیح بنیادوں پر کیا کہ نہیں کیا؟ حج تو فرض ہے، لیکن عمرہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک نفل عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے تو پھر وہ عمل واجب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کے کرنے کے معاملے میں آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے آپ کریں چاہے نہ کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا تو پھر وہ عمل آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نفل نماز۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرض ہے وہ تو فرض نمازیں ہیں، سنت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نمازوں کی تکمیل کے لیے آگے پیچھے کچھ رکعتوں کو پڑھتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ فرض نماز کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، ان سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرض ہے۔ ایک ہوتی ہے نفل نماز۔ نفل نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان خدا سے اپنے روابط اور تعلقات کو بڑھانا چاہے، بہت اچھی بات، یہ اس کے لیے سعادت اور کامیابی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی ان نوافل کو نہ پڑھنا چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی مواخذہ اور سوال نہیں ہوگا۔ جیسے تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، بڑی عظیم نماز ہے، اگر مسلمان اس کو اٹھ کر پڑھ لیں تو اللہ کی جانب سے بے انتہا اجر و ثواب اس کے لیے وعدے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان زندگی میں کبھی نہ پڑھے تو کبھی اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر کوئی تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور تکبیر تحریمہ باندھی تو اب یہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔
اب اس نماز کو مکمل کرنا، بھاگ نہیں سکتا تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد، اب اس نماز کو مکمل اطمینان اور پوری کیفیتوں کے ساتھ ادا کرنا۔ بالکل ایسے ہی معاملہ عمرے کا ہے۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ایک نفل عمل ہے، آپ کو اختیار ہے کہ صاحب آپ کریں یا نہ کریں، خدا کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا تو جو نفل عمل تھا وہ آپ کے حق میں واجب اور فرض ہو گیا، اب اس کی تکمیل لازم اور ضروری ہے۔ اب جو لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں، ان پر لازم اور فرض ہے کہ اس عمل کو ادا کرنے کے لیے اس عمل کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو شوق تو اس بات کا ضرور ہے کہ میں عمرہ اور حج کا احرام باندھوں، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہمارے سماج میں ایسا موجود ہو کہ جس کو اس عمل کی تکمیل کا احساس اور فکر ہو۔ لوگوں کو اس عمرے کا احرام باندھنے کا اور وہاں جانے کا شوق بہت ہے، لیکن لوگوں کو حج کے فرائض جاننے کا اور عمرے کے فرائض معلوم کرنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بات بڑی معلوم ہے کہ مجھے دعوتیں ضرور کھانی ہے، دعوتیں ضرور کرنی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے عقیقے کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ جو درجہ فرض کو بھی حاصل نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ بھئی جو شخص حج اور عمرے کو جاتا ہے اس کو عقیقہ کرنا ہے۔ دیکھیے عقیقے کا معاملہ یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، 7واں دن اگر چھوٹ گیا تو پھر زندگی میں موت سے پہلے کبھی بھی کر لے وہ نفل ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حج کو جانے سے پہلے ایک دعوت بڑی کریں، اہتمام کریں اور لوگوں کے گھروں میں اہتمام سکھانے کے لیے جائیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ پر جو چیز فرض اور لازم ہے وہ ہے حج کے فرائض کو جاننا، عمرے کے فرائض کو جاننا، حج کے واجبات کو سمجھنا، عمرے کے واجبات کو سمجھنا۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے چھوٹنے کے نتیجے میں میرا حج ضائع ہوتا ہے، یا میرا حج ناقص اور ادھورا رہتا ہے، یا میرا عمرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے یا ادھورا رہتا ہے۔ ان چیزوں کا جاننا، اس کی کوئی فکر نہیں الا ماشاءاللہ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح اتنی عمر گزر چکی، ہم مسلمان ہیں، سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، میں ان کا بیٹا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ لیکن کسی مسلمان نے آج تک وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا، الا ماشاء اللہ کسی نے کسی عالم کے پاس پہنچ کر معلوم کیا ہو کہ سنت کے مطابق وضو کیسے کرتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے اور کس طرح کی نماز پڑھنے کی تلقین اور مطالبہ کیا گیا۔ کبھی مسلمان یہ نہیں جانتا کہ مجھے روزہ کس کیفیت کے ساتھ رکھنا ہے۔ کبھی مسلمان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے زکوٰۃ کیسے ادا کرنا۔ پھر بھی لوگ نماز دیگر چیزوں کے معاملے میں مسائل پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ پوچھوں گا تو معلوم ہو جائے گا، پھر دینا پڑے گا، اس لیے کوئی نہیں پوچھتا۔ پورا رمضان گزرتا ہے، کوئی آ کر نہیں پوچھتا کہ مولانا میرے پاس خدا کی دی ہوئی اتنی دولت، اتنا سونا موجود ہے، اس کو میں کس کس حساب سے، کس طریقے پر ادا کرنا ہے، اس کا حساب کرنا ہے۔ لوگ ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں اور کچھ اعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ حقیقت تو اس دن کھلے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جیتے جی ان تمام کیفیتوں سے آگہی عطا فرما دی۔ پھر جن لوگوں کا حج اور عمرہ صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے، اور جن کا حج اور عمرہ صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو وہیں سے پٹک دیں گے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میری امت کا مالدار طبقہ حج کرے گا سیر و تفریح کے لیے،
اب تک ساتھ جب سالانہ چھٹیاں ملتی تھی تو وہ سوئٹزرلینڈ، یورپ اور امریکہ اور مختلف مقامات پر جایا کرتے تھے۔ اب اس سال صاحب بہادر کا مزاج اور من بنا ہے کہ بھائی یورپ وغیرہ تو میں نے بہت دیکھ لیا، اب چلو چل کر مکہ مدینہ دیکھ لو۔ اس مرتبہ کا ٹور اور اس مرتبہ کی ہماری چھٹیاں مکہ مدینے کے لیے، چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں اور زبردست قسم کی چیزیں ہیں، اور وہاں اللہ کا بھی گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در بھی ہے۔ چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ گھر، اس کی ڈیزائننگ کیسی ہے، اللہ کے گھر کو بنانے میں کس قسم کا ماربل اور کس قسم کی ٹیکنیک استعمال کی گئی، اور وہاں لوگوں کی سہولت کے لیے کس قسم کی چھتریاں اور فواروں کا نظم کیا گیا۔ چلو اس مرتبہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بات نہیں بتا رہا، نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مالدار طبقہ سیر و سیاحت کے لیے حج اور عمرہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا تاجر طبقہ تجارت کے لیے حج اور عمرہ کرے گا۔ ان کا مقصد دور دور تک حج کرنا نہیں ہوگا، اللہ کو راضی اور خوش کرنا نہیں ہوگا، نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرنا نہیں ہوگا، مقصد یہ ہوگا اس عنوان تو حج اور عمرے کا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے مقصد تجارت ہوگی، تاکہ میں کچھ چیزیں یہاں سے وہاں لے جاؤں، وہاں کی کچھ چیزیں خرید کر یہاں لاؤں، ایکسپورٹ اور امپورٹ اس حج و عمرے کی آڑ کے اندر کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء حج اور عمرہ کریں گے شہرت کی غرض سے۔ صاحب فلاں عالم صاحب، فلاں مولوی صاحب ہر سال عمرے پر جاتے ہیں، ہم ہر سال حج پر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ حج پر حج کرتے ہیں تاکہ ان کے نام کے ساتھ ان لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام محمد الیاس ہے، وہ کہیں گے کہ میرا نام لکھو الحاج محمد الیاس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء حج کریں گے شہرت اور ریا کے خاطر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، میری امت کا فقیر طبقہ حج اور عمرہ کرے گا بھیک مانگنے کے لیے۔ صاحب ہندوستان کے اندر تو روپیوں میں بھیک ملتی ہے، اب وہاں بھیک ملے گی ریالوں کے اندر۔ چنانچہ ان لوگوں کا دھندا عمرہ کرنا اور حج کرنا نہیں ہوتا، اس کی آڑ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، کہیں کہ اب جانے سے پہلے لوگوں کو جتنا لوٹ سکتے ہیں اور جتنا مال سمیٹ اور بٹور سکتے ہیں بٹور لیں، ہر کسی سے ملے اور مل کر کہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں۔ اب اس کو پتہ ہی ہوگا سامنے والے کو کہ یہ شخص، اس کی حیثیت کیا ہوگی، وہ کہے گا کہ جیب سے نکال کر رکھو یا آپ اپنے خرچے کے لیے، وہ اس کا مقصد ہی ملاقات کا یہ ہوگا، تاکہ جانے سے پہلے یہاں جتنا بٹور سکتا ہے بٹور لے۔ اور پھر وہاں حج پر پہنچنے کے بعد اب پھر وہاں بہت سارے بہانے، میری پاکٹ گم ہو چکی ہے، میری فلاں چیز ختم ہو چکی ہے، اب وہاں مانگنے کے لیے لوگوں سے، ان لوگوں کا دھندا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس بندہ مومن کا خالص خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج ہوگا، اللہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے، اور جن کے حج میں یہ کیفیت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیں گے۔